آج قرآن پاک کی دو آیتوں کو بلکہ ایک آیت کو ہم سنیں گے۔ پارہ نمبر 21 ہے، سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر ہے 23۔ لیکن اس آیت میں ایک شاندار عظیم شخصیت اور اس شخصیت کی زندگی میں ہونے والا ایک دردناک واقعہ اس کو بھی جانیں گے، کیونکہ 18 ذوالحجہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عثمان باحیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ قرآن پاک ہی کے ذریعے شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسا واقعہ آپ کی لائف میں پیش آیا اور یوں سمجھے کہ جب بھی اس واقعے کو سنتے ہیں دل غمزدہ بھی ہو جاتا ہے، اور آپ کی مظلومیت، پھر آپ کا اللہ کی رضا پر راضی رہنا، آپ کا صبر کیسا تھا، یہ سب جاننے کو موقع ملتا ہے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ترجمہ کنز العرفان، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو یعنی اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے، اور وہ بالکل نہ بدلے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، سابقین اولین یعنی اعلان نبوت کے بعد جلد ہی ایمان قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ اسلام قبول کرنے میں آپ کا چوتھا یا پانچواں نمبر ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ون آف دا ارلیسٹ، سب سے اولین اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشرہ مبشرہ یعنی جو جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری نبی پاک نے اپنی زبان مبارک سے عطا فرمائی، اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں کہتے ہیں نا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، یعنی وہ 10 شخصیات جن کو جنت کی خوشخبری ملی، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عثمان غنی از ون آف دیم۔ آپ بھی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں۔ اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان پر اعتماد دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یعنی کسی بھی نبی کی، صرف نبی پاک کی نہیں، کائنات میں ہی از ون اینڈ اونلی ان آل یونیورس، پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کہ جن کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ صرف اور صرف اعزاز ملا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن ایک باپ اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کرے اور اس بیٹی کا انتقال ہو جائے، اب وہی والد اپنی دوسری بیٹی جس گھر میں دے اسی گھر میں دے، تو آپ سوچیں کہ پہلی بیٹی کے ساتھ کتنا شاندار ایکسپیرینس ہوا ہوگا، کتنا شاندار برتاؤ انہوں نے کیا ہوگا کہ اپنی دوسری بیٹی بھی اگر بندہ اسی کے گھر میں دے دے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر کتنی بڑی شان ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جاتی ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دیتے ہیں، اور اس طرح کا فرمان بھی ملتا ہے جس کا مضمون ہے کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد، یعنی یہ یاد رہے کہ ایک وقت میں 2 بہنیں کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے، مگر ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو اور دوسری بیٹی دی جائے تو آپ فرماتے ایک کے بعد مجھے ایک ایک کر کے 40 بیٹیاں دینی پڑتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ تو یہ انداز، یہ محبت، یہ پیار، تو یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیا عظیم شخصیت تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سبحان اللہ اسی مبارک وصف جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا، یہ ایسا مشہور لقب ہے نا، آپ صرف پاکستان میں نہیں، آپ افریقہ میں جا کے کسی مسلمان سے پوچھیں ذو النورین کون ہے، کسی عربی سے پوچھیں، کسی انڈونیشین سے پوچھیں، all around the world everybody knows him as ذو النورین۔ سبحان اللہ۔ ذو النورین کا مطلب ہے 2 نور والا، ٹھیک ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں،
آپ فرماتے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے یعنی نبی پاک کے دربار سے، دوشالہ یعنی نبی پاک کے در سے دو نور کی چادریں عطا ہو گئی اور آپ ذوالنورین بن گئے۔ اچھا صرف انسانوں میں آپ ذوالنورین نہیں ہیں، مشہور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب یہاں ان خلیفۃ المسلمین صحابہ کرام میں آپس میں پیار دیکھیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ عثمان وہ ہیں کہ انہیں فرشتے ذوالنورین کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں نبی کے نور دو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، نبی کے نور دو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی۔ اب یہ ایک چھوٹا سا کنفیوژن کہہ لیں، مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے۔ ہر آدمی ذوالنورین کس کو کہتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کو۔ ذرا زور سے نام لے لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کیا عظیم ہستی ہے۔ اب کوشچن یا کنفیوژن یہ کریٹ کی جاتی ہے کہ جناب نبی پاک نور تھے یا نہیں تھے؟ مجھے ایک بات بتائیں، جس کی دو صاحبزادیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں وہ ذوالنورین ہو جائے تو خود نبی پاک کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ لفظ ذوالنورین ہی اس کنفیوژن کو کلیئر کر رہا ہے کہ سبحان اللہ، میرے آقا تو وہ ہیں کہ جس پر نظر فرما دے اسے نورانی فرما دیتے ہیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا، میرے آقا نے تو اس عالم کو جگمگا دیا۔ تو نبی پاک الحمدللہ اللہ کی عطا سے ہیں وہ نور والے ہیں کہ سبحان اللہ سارے عالم کو آپ نے جگمگایا، سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال خلافت کی۔ آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی، حضرت عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق کی جب شہادت ہوئی تو مسلمانوں کی اکثریت رائے نے یہ مشورہ کیا اور حضرت عثمان غنی خلیفہ مقرر ہوئے۔ 12 سال تک آپ امیر المومنین یعنی خلیفۃ المسلمین رہے۔ 18 ذوالحجہ 35 سنہ ہجری کو کئی دن بھوکے پیاسے رہ کر نہایت مظلومیت کے ساتھ آپ شہید کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے۔ یہ اصل میں قدرت کا ایک راز تھا۔ ہاں، جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے نا، اب آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ یہ قدرت کا ایک راز تھا جو ہو کر رہنا تھا۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہ ذکر موجود تھا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار غیب کی خبر دیتے ہوئے بتا دیا تھا کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ شہید ہوں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا وہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹا۔ ایک غیر مسلم تھا، یہ اس کی سازش تھی، اور اسی سازش کے نتیجے میں مصر کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ 40 دن تک آپ کو بھوکا پیاسا قید رکھا گیا، مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نے جو پارہ 21 کی سورہ احزاب کی 23ویں آیت سننے کی جو ہم نے سعادت پائی ہے، اب ذرا اس آیت کو ایلوبریٹ کرتے ہیں، مزید سمجھتے ہیں۔ آیت کریمہ کی ذرا مختصر وضاحت سنیے گا۔ من المؤمنین رجال صدقوا، مسلمانوں میں کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا۔ ما عاہد اللہ علیہ، کیا سچا کر دکھایا؟ اس وعدے کو، اس عہد کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن زید، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کرام نے اپنے آپ پر یہ وعدہ لے لیا تھا، عہد کیا تھا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آخر وقت تک رہیں گے، ان کی بات ان کو فالو کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ ہم شہید کر دیے جائیں۔ تو چنانچہ یہ اپنے وعدے پر آخری وقت تک قائم رہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا، یعنی حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہادت کا رتبہ پا چکے تھے، اپنا وعدہ پورا کر دیا، منت ان کی پوری ہو گئی۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے اور بالکل نہ بدلے،
تو حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اس رتبہ شہادت کے انتظار میں ہیں، اور یہ سب وہ صحابی ہیں جو اپنے وعدے سے بالکل نہیں بدلے. سبحان اللہ. یعنی یہ قدرت کی طرف سے ہونا تھا، اور یہ منتظر تھے شہادت کے لیے، کیونکہ نبی پاک کی زبانی بھی سن چکے تھے، اپنے آپ سے بھی وعدہ لے لیا تھا، موت سے ڈرنے والے تھے نہیں، اور شہادت کا مرتبہ مل جائے تو سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار احد پہاڑ تشریف لے جاتی ہے. آپ جبل احد جو ہے وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آل ٹوگیدر یہ 9 میل لمبا پہاڑ ہے. پورا سمجھ لیں رینج آف ماؤنٹینز ہے. اور یہ احد پہاڑ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب ذرا غور کیجئے، پہاڑ نبی پاک سے محبت کر رہا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ جائے گا. اب علماء نے اس میں بڑی پیاری ڈیبیٹ کی اس حدیث کے تحت. مجھے بتائیے، پہاڑ تو بے جان ہوتا ہے نا، پتھر ہوتا ہے، پتھر محبت کر رہا ہے نبی پاک سے تو جنت میں جائے گا، تو اگر امتی نبی پاک سے محبت کرے گا تو وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت رسول اگر سچی ہے تو انشاءاللہ یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. اچھا، نبی پاک ایک بار جبل احد پر تشریف لے گئے. اچھا، نبی پاک کے ساتھ کون کون ہے؟ ذرا اب یہ تھوڑا سا یاد رکھنا ہے آپ نے. حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق ہیں، اور حضرت عثمان غنی ہیں. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، اور خود نبی پاک. 4 افراد ہیں. آپ پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ پر زلزلہ آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ بات ہے 1400 سال پرانی. جب زلزلہ آیا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال، نبی پاک کا معجزہ اور اتھارٹی دیکھیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. ذرا سمجھیے گا. اچھا، اب مجھے بتائیے، ایک نبی کون ہے؟ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صدیق کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. 2 شہید کون ہیں؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ 2 شہید کون ہیں؟ اللہ اکبر. اور یہ جو میں حدیث بتا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے. چلے ایک اور آج عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. شہید تو بندہ دنیا سے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے نا، زندہ زندہ تو شہید نہیں ہوتا. حضرت عثمان غنی ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق ساتھ ہیں، اور آقا کیا فرما رہے؟ تجھ پر ایک نبی، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف. یہ بھی یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب میرے آقا بعد میں کیا ہونا یہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بھی شہید ہوں گے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوں گے. اچھا، اس مسئلے کو میں ذرا آگے جا کے بتاتا ہوں، مگر پہلے ذرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کی تو بات کر لیں. کیسی ٹھوکر ہے، کیسی ایڑیاں ہیں کہ جناب جب نبی پاک نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی تو وہ زلزلہ رک گیا، احد پہاڑ ساکت ہو گیا. سبحان اللہ. عشق والے کہتے ہیں زلزلہ نہیں تھا، احد تو نبی پاک کی آمد پر جھوم رہا تھا، جھوم رہا تھا کہ میری قسمت جاگ اٹھی کہ سرکار دو عالم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی مجھ پر آ گئے. مگر سائنٹیفکلی ہم کیا کہیں گے؟ جناب زلزلہ تھا اور نبی پاک کی ٹھوکر سے رک گیا. آئے ہائے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا معجزہ دکھائیں اور سیدی اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہ جائے. آپ کہتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. یعنی نبی پاک کی ان مبارک ایڑیوں کی شان تو دیکھیں کہ آقا ٹھوکر لگاتے ہیں اور احد کا زلزلہ رک جاتا ہے. تو یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ہونا کیا ہے، کون شہید ہونا یہ بتا دیا. اٹ مینس دے بوتھ نو ویری ویل. بلکہ ان کا ایسا عقیدہ تھا، ہمارا بھی ہونا چاہیے، کہ نبی پاک کی زبان سے نکل گیا پہاڑ ہل سکتا ہے، یہ بات ہو کر رہنی ہے. تو حضرت عمر فاروق نوز ویری ویل کہ مجھے بھی شہید ہونا ہے. حضرت عثمان غنی، اچھا حضرت عثمان غنی کو تو ایک اور جگہ بھی نبی پاک نے کس طرح مزید بتایا، یہ بھی حدیث سن لیجیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کمرے میں تھے، دروازے پر دستک ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور جو اس میں سے آئے اسے جنت کی بشارت دے دو. یعنی جو دروازے میں داخل ہو اسے جنت کی بشارت.
اب یہ دیکھیں جنت کی بشارت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بھی نبی پاک کا ذرا علم غیب دیکھیے. جنت کی بشارت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پہلے تو دروازہ کھل کے کون آنے والا یہ پیارے آقا کو پتا ہے. اچھا جو آنے والا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ہمیں کنفرمیشن ہے کسی کے پاس؟ ہم دعا تو کرتے ہیں بٹ نوبڈی نوز، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. مگر جنت کی بشارت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا یہ بھی معلوم ہے، اور اللہ کی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا یہ بھی معلوم ہے. تو کتنا کچھ معلوم ہے. دروازہ کھولو، جو آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے. کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. دروازہ کھولی، ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا. پھر دروازے پہ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا دروازہ کھولو، جو آ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق دروازے سے آ رہے ہیں، ان کو بھی خوشخبری دے دی کہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی. انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، آ کے بیٹھ گئے. تیسرا ہوا دروازہ کھولو، لیکن نبی پاک نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، کہ جو بھی آ رہے ہیں دروازہ کھولنا اور آنے والے کو بتا دو ایک مصیبت ہے جو انہیں پہنچے گی اور اس کے بعد یہ جنتی ہے. دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. لک ایٹ دا نظر پاک آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو یہ بھی پتا ہے دروازے کے پیچھے کون ہے، یہ بھی پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور یہ بھی پتا ہے وہ جنتی ہیں، وہ شہید بھی ہوں گے، تکلیف بھی پہنچے گی اور جنت میں بھی جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کو دروازہ کھولنے والے نے کہا حضور آپ کے لیے جنت کی بشارت تو ہے مگر ایک مصیبت بھی آپ کو پہنچے گی اس سے پہلے. کیا دل ہے، کیا جذبہ ہے، کیا صبر ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اچھا جناب پہلے یہ بھی چلو کنفرمیشن ہو، جو لوگ کہتے ہیں نا بات کیا کرو بھائی حدیث کی قرآن کی، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے. دیکھیں کتنے سارے عقائد کے باب کھلتے چلے جا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کون سی نالج تھی، نالج آف انسین تھی یا نہیں، علم غیب تھا کہ نہیں. مجھے بتاؤ شہید ہونا ہے اس سے پہلے نبی پاک احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں، اور اس باغ کے اندر پیارے آقا فرما رہے ہیں دروازہ کھولو جنت کی خوشخبری دے دو. اس سے زیادہ نالج. اللہ اکبر. اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ کچھ ہونا یہ بھی بتا دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے ہیں جب ان کو یہ پتا چلا کہ ایک مصیبت بھی پہنچے گی اور میں شہید بھی ہو جاؤں گا، تو جنت کی خوشخبری ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا. اور مصیبت کے بارے میں کہتے ہیں اللہ المستعان، اللہ مددگار ہے، اگر مصیبت آنی ہے تو اللہ کی مدد سے میں اس میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. اچھا یہاں ایک اور بات سمجھنے والے، اچھا یہ تھوڑا سا میں ریلیٹ کروں گا کربلا والوں سے بھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کی خبر بھی بچپن سے بڑی مشہور تھی. نبی پاک کو بچپن میں فرشتوں نے آ کے بتا دیا تھا کہ یہ شہید ہوں گے. بی بی فاطمہ کو پتا تھا، مولا علی کو پتا تھا. یہاں بھی آپ نے سمجھ لیا کہ حضرت عثمان غنی کو بھی پتا تھا، حضرت عمر فاروق کو بھی پتا تھا آپ شہید ہوں گے. نہ کربلا والوں نے اور نہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی نے کبھی نبی پاک سے کہا ہو کہ حضور آپ کی دعائیں تو رب قبول فرماتا ہے، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، دعا کر دیں. بی بی فاطمہ کہتی کہ حضور دعا کریں آپ کے نواسے حسین کو شہید نہ کیا جائے. مولا علی کہتے حضور اتنا پیار کرتے ہیں حسین سے، آپ ان بچوں کو اپنے کاندھوں پر سواری کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا انہیں شہید نہ کیا جائے. حضرت عمر فاروق کہتے نبی پاک سے، حضرت عثمان غنی کہتے حضور آپ نے کہا تھا ہم شہید ہوں گے، آپ کرم کر دیں ہمیں اس مصیبت سے بچا لیں. نہیں، یہ بڑی کمال کی بات ہے. ان کے پاس سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. منو بڑی آسک، کسی نے نہیں کہا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے. کیوں؟ وہ سب امتحان کے لیے راضی تھے، وہ سب امتحان کے لیے پریپئر تھے. انہیں خوشی تھی، اس امتحان کی بھی خوشی تھی کہ اگر رب اسی میں راضی ہے تو ہم رب کی امتحان میں راضی ہیں، ہم اس آزمائش میں راضی ہیں. یہ سیکھنے والی باتیں ان واقعات سے حضرت عثمان غنی کو معلوم تھا. اور ہمیں پتہ کیا چلا کہ نبی پاک کو کیا کیا معلوم ہے. شاعر کہتے ہیں نا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، خدا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، وہی ہیں پے کرے شرم و حیا وہ ذوالنورین، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے ملنے کو یعنی آخرت کو محبوب رکھنا چاہیے. ہم تو موت سے ڈرتے ہیں نا، نیک لوگ نہیں ڈرتے، اللہ والے نہیں ڈرتے. حدیث پاک سنیے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے.
ہائے ہائے، اللہ ایسا شوق دے کہ رب سے ملاقات کا شوق ہو جائے۔ دنیا میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ مرنے سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے لوگوں کو، ارے سب چھوٹ جائے گا، ساری لگژری چلی جائیں گی، ساری چیزیں چلی جائیں گی، مرنا پھر بھی ہے۔ جس کو دنیا سے بہت زیادہ محبت ہے، جو مرنا نہیں چاہتا، مرنا اس کو بھی پڑے گا، لیکن مزہ یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر اگر آخرت کو محبوب کر لے تو نہ مرنے کا خوف ہوگا، نہ جناب تکلیف ہوگی، بلکہ بندہ راضی رہے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر۔ جو عاشق رسول ہے نا، اس کو موت تو تحفہ لگتی ہے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ کیوں؟ قبر میں سرکار کا جلوہ دیکھیں گے نا۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ تو عاشق رسول تو انتظار میں ہے کہ جناب جب تک جینا ہے، نیکیوں کی زندگی گزارنی ہے، نمازوں کی زندگی گزارنی ہے، سنتوں پر انشاءاللہ زندگی گزارنی ہے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہوگا تو غم کس بات کا، وہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ملے گا، اللہ سے محشر کے دن ملاقات ہوگی، اور رب کی بارگاہ، کیونکہ اس کو یہ کانفیڈنس ہے کہ میں نے تو نبی پاک کی غلامی میں زندگی گزاری ہے، شریعت پر عمل کر کے زندگی گزاری ہے۔ ایک جملہ میں نے سنا تھا جس کو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، بڑی پیاری بات تھی، وہ کہتے ہیں مرنے سے وہ ڈرے جس کی قبر میں کیڑے پڑنے ہیں۔ جس نے عشق رسول کی زندگی گزاری ہے وہ تو موت کے انتظار میں ہے۔ تو یہ فرق ہے نا، جس کو ڈر لگ رہا ہے کہ یار حرام کما رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، نمازیں قضا کر رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، تو مر گیا تو میں تو مارا جاؤں گا۔ مگر جس کو پتا ہے کہ میری لائف اللہ رسول کی فرما برداری میں گزر رہی ہے، تو پھر یہ حدیث کیسی ہے، من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں اللہ پاک کی ملاقات سے مراد موت ہے، کیونکہ موت ہی اللہ پاک سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ مگر اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرنے کا یہ معنی نہیں کہ بندہ موت کی آرزو کرے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ مرنے کی دعائیں کرے، یہ منع ہے۔ اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں دل نہ لگائے، آخرت کی تیاری کرے، ہر وقت اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں مصروف ہو۔ ایسے بندے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے، اس کی زندگی بھی اللہ پاک کو پیاری ہے، اس کی موت بھی اللہ پاک کو پیاری ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیسے ہوا؟ حضرت عثمان غنی کی خلافت کا آخری سال تھا، کچھ منافقوں نے آپ کے خلاف سازش رچائی، نتیجتاً مصر کے لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی، مدینہ پاک میں آ کر آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ حضرت عثمان غنی اندر ہیں، اب آپ کو باہر بھی نہیں نکلنے دیا جا رہا، باہر سے کھانے پینے کا کوئی سامان بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ کئی دن آپ نے اسی طرح گزار لیے۔ آپ کے چاہنے والوں نے بار بار آپ سے عرض کی، علی جہاں آپ ارشاد فرمائیے ان باغیوں کو کچھ دیر میں ہم ہٹا دیں گے۔ مگر آپ کا ایک ہی وعدہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، میں اس پر صبر کرتا رہوں گا۔ کچھ راز کی باتیں تھیں جو نبی پاک نے حضرت عثمان غنی سے فرمائی تھی۔ آپ نے اپنی شہادت قبول کی، مدینہ منورہ کی سرزمین پر خون ریزی کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس حضرت امام حسن بھی آئے، مولا علی نے بھی پیغام بھجوایا، آپ حکم دیں ہم ان سب باغیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ مگر آپ نے سب کو منع کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر آپ نے لڑائی بھی کی، آپ نے تلوار بھی اٹھائی، مدینے میں خون بھی بہایا، شہادت پھر بھی میری ہونی ہے، کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے اور میں اس کے لیے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اطمینان سے نمازیں پڑھتے رہے، اطمینان سے تلاوت قرآن کرتے رہے، اور سبحان اللہ آپ نے اسی طرح اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عثمان غنی کی اس ادا کو کس طرح ایلوبریٹ کرتے ہیں، کس طرح سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب محاصرہ چل رہا تھا، باغی باہر کھڑے تھے، حضرت حسن مجتبیٰ امام حسن نبی پاک کے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس آ کر کہا کہ امیر المومنین ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ نے اجازت نہیں دی، کہا ہے بھتیجے گھر جائیے، آرام کیجیے، تقدیر کا لکھا غالب آ جائے گا اور ہمیں خون بہانے کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش حضرت عثمان غنی کی صدا کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو سیرت کا پہلو ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا مشابہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، فرشتے آئے تھے اور کہا تھا آپ حکم فرمائیں، ہم آگ بجھا دیتے ہیں، ہم بارش برسا کر آگ بجھاتے ہیں، ہوا کا فرشتہ آیا کا ہوا چلا کر آگ بجھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا ایک ہی جواب تھا کہ میں رب کی رضا پر راضی ہوں،
اگر میرے رب نے بچانا ہے تو وہ بچا لے گا، ورنہ میں اس دکھ اور اس پریشانی کے لیے بھی تیار ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار کی کیسی جھلک حضرت عثمان غنی میں ہے کہ ان کو بھی صحابہ آ کر کہہ رہے ہیں آپ ہمیں حکم دیجئے۔ آپ نے کہا نہیں، مدینے میں خون نہیں بہانا ہے، اگر رب کی رضا یہ ہے تو میں اس رضا پر راضی ہوں، اور آپ نے شہادت قبول فرما لی۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ کی رضا پر جو ہے وہ راضی رہنا یہ حضرت عثمان غنی کی سیرت سے ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا نشبہ عثمان بابینا ابراہیم، فرمایا بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جس طرح حضرت ابراہیم کا صبر تھا، جس طرح انہوں نے آگ میں جانے کو پسند فرمایا اور رب کی رضا پر راضی رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ شہادت کو اسی طرح قبول فرمایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں کہ مشائخ طریقت یعنی بڑے بڑے اولیاء کرام نے 3 چیزیں، کون کون سی؟ ہدیہ مال و جان، یعنی اللہ پاک کے نام پر جان قربان کرنا۔ نمبر 2 تسلیم امور، یعنی اللہ پاک کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جانا۔ اور نمبر 3 اخلاص، یعنی ہمیشہ اللہ کے لیے اللہ کی رضا کا طلبگار رہنا۔ یہ 3 خاص اوصاف بڑے بڑے اولیاء کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ایسی عظیم ہستی ہیں۔ اب یہاں ہمیں آخر میں سبق یہ لینا ہے، 40 دن کا محاصرہ ہے، بھوک پیاس ہے، اور جناب باہر تلوار لیے باغی کھڑے ہیں، مگر آپ انتہائی مشکل میں بھی صابر ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے راضی ہیں، شہادت کے لیے راضی ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ تو منتظر ہیں کہ کب ہمیں شہادت نصیب ہو جائے۔ ہم نے کیا سیکھنا ہے اس عظیم ہستی کے اس واقعے سے؟ حضرت عثمان غنی پر جب مجھے بیان کرنا تھا، نارملی جب ہم ان کی سیرت پر بیان کرتے ہیں ہم ان کی سخاوت پر بات کرتے ہیں، ان کی حیا پر بات کرتے ہیں، ان کی اسلام پر قربانیوں پر بات کرتے ہیں، الحمدللہ موقع ملے گا وہ دوبارہ بھی کریں گے، مگر یہ جو پہلو ہے نارملی اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا کہ شہادت کے وقت جو آپ کا انداز تھا، ون آف دا امیزنگ آپ کا یہ زندگی میں انداز دنیا نے دیکھا۔ تو ہمیں صبر کرنا ہے، ہم پر بھی آزمائش آتی ہے، کبھی کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی نوکری چھوٹ جاتی ہے، کبھی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی جناب کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، کبھی ہمیں کوئی 2 جملے کہہ دیتا ہے، ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، بعض اوقات مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کی گاڑی جو ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل آتی ہی ہے، نہیں آئی تھوڑے دنوں بعد آ جائے گی، بی پریپیئر آف دیٹ۔ ہم دنیا میں ہیں تو مشکلات کے ساتھ ہی جئیں گے، زندگی ساری کی ساری اسموتھ نہیں گزرتی ہے، مگر امتحان جب آتا ہے تو اب اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، وہ آل فال نہیں بکتے ہیں، وہ کمپلینز نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی تو قربانی کی ہے نا، اس میں بھی تو بچے کو ذبح کرنے چلے تھے نا، اللہ سے شکوہ تو نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کی ادا کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کی ادا کو دیکھیں، یہ سارے واقعات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، جب مشکل آئے تو صبر کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، کیونکہ جو صبر کرتا ہے پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پھر جب اللہ کی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے ان کے کام آسان ہو جاتے ہیں، ان کے کام بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں بڑے بلند مرتبے عطا فرماتا ہے۔ آخری حدیث سنا کر آپ کو مزید تسلی ہو جائے گی، اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں کا ایک مرتبہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نمازیں پڑھ کے عبادت کر کے اس مرتبے، اس کیلیبر، اس سٹیج پر نہیں پہنچ پا رہے ہوتے، اتنی عبادت نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اتنا اونچا ہو جائے، اس کے مرتبے بڑھ جائیں، تو اب رب کریم اس بندے پر آزمائش بھیجتا ہے، بندہ صبر کر کے اپنا وہ مرتبہ پا لیتا ہے۔ اب سچ بتاؤ، بیماری آئی، نقصان ہوا، ٹینشن آئی، پرابلم آئی، یہ تو میرے درجے بڑھانے آئی تھی، اور ہائے میری بے صبری، میں نے شکوے کر کے، شکایت کر کے، کمپلین کر کے، پھر نہیں ملے گا درجہ۔ اگر آپ نے ساری بے صبری کر دی پھر تو آپ نے وہ چانس کھو دیا نا۔ تو بی پریپیئر فار دیٹ، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہمت میں رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور اللہ سے یہ کہتے رہیں میرے مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں، مشکلیں بھی ہیں تو نے عطا کی ہیں، میں راضی ہوں۔ ایک جملہ اور سن لو تاکہ اور ٹینشن ریلیز ہو جائے گی۔ مصیبتیں اور پریشانیاں
چھوٹوں کو مٹانے آتی ہیں، بڑوں کو بنانے آتی ہے۔ جب کسی وقت پر ٹینشن آئے نا اور آپ کو لگے میں بکھر رہا ہوں، میں ٹوٹ رہا ہوں، تو سمجھ لو ابھی بڑا چھوٹا سا ہوں۔ اور اگر آپ واقعی مضبوط بن جائیں گے نا تو ہر مشکل، ہر پریشانی آپ کو اور مضبوط کرے گی، آپ کو اور اسٹرانگ کرے گی۔ تو اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں چھوٹوں کو مٹانے آتی ہیں، بڑوں کو بنانے آتی ہیں۔